ناظرین، ریاست بنام ظہیر کیس میں آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے سٹی کورٹ کراچی میں، اور کچھ بڑی اہم اپڈیٹس آئی ہیں اس کیس کے حوالے سے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں، چلان کے حوالے سے، اور جو ملزم نے اپلیکیشن دائر کر رکھی تھی مغویہ سے ملاقات کے لیے، اور تیسری اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 164 کے بیان کے حوالے سے۔ کیا جو کمسن بچی ہے اس کا 164 کا بیان ہوگا یا نہیں ہوگا، عدالت میں کیا ہوا ہے، یہ ساری اس اہم سماعت کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے چلان کی اگر بات کر لی جائے تو چلان کے حوالے سے کل ہی خبر آ گئی تھی، پولیس نے چلان جو ہے وہ پروسیکیوٹر کو جمع کروایا تھا، کیونکہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ چلان عدالت میں پیش ہونے سے پہلے پروسیکیوٹر کے پاس جاتا ہے، اور پروسیکیوٹر جب اس کو اپروو کرتا ہے تو ہی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج 13 اگست کو ڈیٹ تھی چلان کی، تو گزشتہ رات جو ہے کل یعنی پولیس نے چلان پروسیکیوٹر کو جمع کروایا، لیکن وہ چلان مسترد کر دیا گیا پروسیکیوٹر کی جانب سے، اور کچھ ان کو مزید چیزیں کرنے کے لیے پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو آج عدالت میں تفتیشی افسر کی جانب سے وہ ساری چیزیں بتائی گئیں، اور اس کے لیے اب نئی ڈیٹ جو ہے وہ 16 اگست کی دی گئی ہے عدالت کی جانب سے، کہ جو چیزیں آپ کو کہی گئی ہیں ان پر عمل کر کے 16 اگست کو چلان جو ہے وہ لازمی عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو اب چلان کی جو نئی ڈیٹ ہے، ویسے آج کا بڑا امپورٹنٹ دن تھا کہ اگر چلان پیش ہو جاتا تو پھر اس مقدمے کی ڈائریکشن کا واضح ہو جاتا ہے۔ ویسے جو چلان تھا ناظرین، وہ جو لاسٹ جو پروگریس رپورٹ آئی تھی جس میں کافی سنگین ان پر دفعات بھی لگی تھی، جس میں نور بی بی کو سہولت کار اور مفرور بھی لکھا گیا تھا، جس میں 6 مرکزی ملزمان شامل کیے گئے تھے، جس میں ملزمان شبیر اور جو ظہیر ہے اس کا اعترافی بیان بھی تھا کہ ہم خود بچی کو لینے کے لیے گئے تھے، جس میں یہ بھی شامل تھا کہ نور بی بی کس طرح مغویہ کو دوسرے صوبوں میں جا کر چھپاتی رہی، کے پی میں کس طرح وہ ساتھ تھی جب وہ پولیس سے چھپتے پھر رہے تھے۔ تو کافی سنگین چیزیں اس پروگریس رپورٹ میں تھی، اور اسی کو چلان بنا کر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اگر وہ بھی ہو جاتا تو وہ بھی بڑا سخت تھا، اس کی بنیاد پر بھی ان کی ضمانتیں خارج ہو جانا تھی اور ان کے خلاف سنگین کیس چلنا تھا۔ اس میں چائلڈ میرج ایکٹ کا شامل کیا گیا تھا، اور اس میں لکھا گیا تھا کہ وہ مغویہ ہے، اس کو یہ اغوا کر کے لے کر گئے تھے اور مائنر ہے، تو وہ بھی بڑی سنگین چیزیں تھی۔ بہرحال اب جو پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا اس کا مطلب کچھ مزید سنگین چیزیں جو ہے وہ ملزمان کے، اور ایم ایل او بھی ہونا ہے، تو اگر ایم ایل او کو آرڈر آ جاتا ہے چلان سے پہلے تو پھر شاید اس کی بنیاد پر کچھ نئی دفعات بھی شامل ہو جائیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ ملزم سے مجرم بننے جا رہے ہیں بڑی جلدی۔ اچھا، تو چلان کی اگلی ڈیٹ جو ہے وہ 16 اگست کی ہے۔ اس کے بعد جناب ملاقات کے حوالے سے آج بڑی اہم سماعت ہوئی۔ جو ملزم ہے ان کا اس وقت طریقہ کار کیا ہے؟ یہ صرف اس کیس کو لٹکانا چاہ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک اپلیکیشن دائر کر دیتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی اس کے سر پیر نہیں ہوتے، لیکن اپلیکیشن پہ اپلیکیشن دائر کرتے جاتے ہیں تاکہ مقدمہ آگے سے آگے بڑھتا جائے۔ تو اسی طرح کی ایک فضول سی اپلیکیشن انہوں نے دی ہوئی تھی کہ یہ کمسن بچی کے ساتھ جو ہے ملنا چاہتے ہیں، اس پر آج دلائل ہوئے، اور جبران ناصر نے عدالت میں یہ دلائل دیے ہیں کہ اگر آپ جو اغوا کار ہے اس کو مغویہ سے، جو کہ پرائم وٹنس ہے اس سارے معاملے کی، اس سے ملنے کی اجازت دے دیں گے تو پھر ملزم جا کے اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے۔ پھر ٹرائل کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک ٹرائل مکمل نہیں ہو جاتا ملزم کو مغویہ کے ساتھ جو ہے ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس ملاقات میں وہ اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے۔ جیسا کہ جو بچی ہے اس کی والدہ بھی کہہ چکی ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی ویڈیوز ہوں جس پر بچے کو تھریٹ کیا گیا ہو۔ کچھ اینکرز بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ کچھ ایسی ویڈیوز ہیں، انہوں نے تو کہا ہیں ایسی ویڈیوز کہ جس پر بچی کو تھریٹ کیا جاتا ہے، اور جب بچی عدالت میں آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہاں پر یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں کہ ظہیر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تو کہ آپ بھی ظہیر کے ساتھ کھڑی ہیں، تاکہ بار بار اس کو یہ چیز اس کے دماغ میں ڈالی جائے۔ تو اس ملاقات میں ملزم جو ہے وہ پرائم وٹنس کو انفلوئنس کر سکتا ہے، تو اس کی اجازت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پر جبران ناصر صاحب نے یہ کہا کہ گزشتہ روز یعنی 12 اگست کو ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، جس میں اسی معاملے پر بحث ہوگی، اور 18 کی اس کی ڈیٹ ہے کہ کیا ملاقات ہونی چاہیے یا نہیں۔ تو 18 تک پتہ چل جائے گا کہ سندھ ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیتی ہے ملاقات کی تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر وہ منع کر دیتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ پٹیشن جو سندھ ہائی کورٹ میں گئی ہے
اس پر 18 کو فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ ملاقات والا معاملہ ہے، جو ماضی کے کیسز ہیں، اگر ان کی ہم مثال لیں تو ایسے کیسز میں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، یعنی جب بھی ماضی کے اگر کچھ کیسز اٹھا کر دیکھے جائیں تو جج صاحبان نے ملزم کو اس وکٹم کے ساتھ جو ہے وہ جو متاثرہ لڑکی تھی اس کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کا بھی یہی موقف تھا کہ اس طرح معاملہ جو ہے وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے، جب تک ٹرائل چل رہا ہے تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تیسری بات جناب ہے 164 کے بیان کی۔ اب ملزم جو ہے وہ ان کی جانب سے اپلیکیشن دی گئی ہے کہ 164 کا بیان ہونا چاہیے، اور اس پر وہ بڑا فوکس کر رہے ہیں۔ تو اس پر جبران ناصر نے یہ دلائل دیے کہ 164 کے بیان کی ضرورت کیا ہے، اس وقت ہم چالان کی سٹیج پر کھڑے ہیں اس وقت، اور پھر جو ملزم ہے وہ بار بار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو پہلے 164 کا بیان ہوا ہے وہ اس کے حق میں ہے، جس میں بچی نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، اس کو اغوا نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد کوئی نئی چیز ایسی ریکارڈ پہ نہیں آئی۔ انویسٹیگیشن میں کوئی نئے تفتیشی افسر نے آ کر ایسا نہیں کہہ دیا کہ میں نے بچی کے ساتھ ملاقات کی اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے تو اغوا کیا گیا ہے۔ تو اور جو یہ نئے تفتیشی افسر آئے ہیں جو یکم کو انہوں نے پیش رفت رپورٹ انہوں نے جمع کروائی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بچی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس نے وہی پرانے والا بیان ریپیٹ کیا ہے۔ تو جبران ناصر صاحب نے یہ کہا کہ جب بیان وہی بچی کا پہلا ہے اور یہ آپ ہی کا موقف ہے اور اسی پر آپ کا سارا کیس کھڑا ہے، تو پھر نئے بیان دلوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیا بیان اس لیے دلوانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ والیوم کریٹ کر سکیں ان بیانات کا، اور کہیں کہ یہ دیکھیں کس طرح سے وہ بار بار ہمارے حق میں بیان دے رہی ہے، اور دراصل یہ ابیوز آف لا ہے، اور 164 کا بیان ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، وہ پہلے ہو چکا ہے اور وہ تو ان کے حق میں ہے، تو پھر کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی، تو اس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس پر آج آرڈر آئے گا، تفصیلی اس میں دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا کہتی ہے۔ ویسے پھر اینڈ پر جب یہ جبران ناصر صاحب نے دلائل دیے تو پھر ملزم کی جانب سے ڈیٹ مانگی گئی کہ ہمیں اگلی ڈیٹ دے دیں گے۔ بہرحال اس پر آج تفصیلی آرڈر آ جائے گا تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ اب 16 اور 17 اگست دو بڑے اہم دن ہیں۔ 16 کو چالان کی ڈیٹ ہے اور ممکن ہے کہ چالان پیش ہو جائے گا، اور 17 تک ملزم کی ضمانت ہے، اور اگر چالان پیش ہو جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کی ضمانت خارج کی جائے گی، اس میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی، اور اس کو پابند سلاسل کر دیا جائے گا، اور پھر مجرم سے ملزم تک کا یہ سفر شروع ہو جائے گا۔ آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔